السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زین آصف ولاگ۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جس بات کا ڈر تھا آخر وہ ہو ہی گیا۔ کل دعا زہرا نے پھر جو ہے وہ انٹرویو دیا، ہماری یوٹیوبر ہیں زنیرہ محمد صاحبہ کو۔ اس بار وہ ویڈیو میں نہیں تھا بلکہ آڈیو میں تھا۔ اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں کھلیں، جس کے بعد بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کرنا اب جو ہے وہ رہ گیا ہے، جس کا کرنا بھی ضروری ہے اور آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ دعا زہرا کا کل انٹرویو جب آیا تو دعا زہرا کا انٹرویو جب میں سن رہا تھا تو اس میں اس نے کہا کہ میرے اپنے والد اور اپنی والد کی فیملی کے حوالے سے کچھ کانفیڈینشیل چیزیں تھیں جو دعا زہرا سے پوچھی گئی اور دعا زہرا نے بتائی، جس بات سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ واقعی ایک امچور لڑکی ہے، اور مطلب کہ اس کی سوچ آپ یہاں تک چیک کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا جب سے گھر سے نکلی ہے، میں نہیں ایسی بات دعا کے والد کے منہ سے نہیں سنی، حالانکہ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ لڑکے والے گینگ ہیں، لڑکے والے گینگ ہیں، ظہیر لوگ گینگ ہیں۔ اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ ایسی تھی، یا وہ باپ چاہتا تو یہ بھی کہتا کہ وہ اب نارمل ہے، یا وہ ابھی اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ جوڑ سکتا تھا، جو ہے وہ کر سکتا تھا، لیکن والد کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ پہلے دن سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب ایک ہی بات کہتے گئے کہ ظہیر کی فیملی جو ہے وہ گینگ ہے، میری بیٹی اٹھا کے لے گی، میری بیٹی واپس کر دیں، یہ ہے وہ ہے۔ جس کے بعد میں نے بھی انٹرویو کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا، اور میں نے ویڈیو میں کہا بھی کہ یہ گینگ نہیں ہے، یہ ایک عام فیملی ہے، کیونکہ گینگ جو ہوتا ہے وہ بار بار نہ تو انٹرویو دینے کے لیے سامنے آتے ہیں، نہ ہی کچھ اور ہے۔ لیکن رات جب میں نے کل انٹرویو سنا اور اس کے بعد دعا زہرا کی گفتگو میں نے جب سنی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے جب اپنی فیملی کے بارے میں کہ میرے ماموں کی بھی میرے ماموں نے بھی پسند کی شادی کی، میرے اس ماموں نے بھی پسند کی شادی کی، میرے والد اور والدہ نے بھی پسند کی شادی کی ہے، وہ مجھے کیوں، میرے والد مجھے مارتے تھے، میری جان کے دشمن تھے، مجھے شادی سے پہلے بھی سکون نہیں لینے دیا، شادی کے بعد بھی سکون نہیں لینے دے رہے، یہ ساری چیزیں سنی نا تو مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ امچور ہے۔ امچور کے ساتھ ساتھ اب ذہنی توازن جو ہے اس کا میرے خیال سے جو میں نے گفتگو سنی ہے وہ تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ انزائٹی کی پیشنٹ بن چکی ہے دعا زہرا۔ میں یہ دعا زہرا کے بارے میں الفاظ بول رہا ہوں، انزائٹی، ڈپریشن کے اندر بندہ جب آتا ہے تو وہ ایسی اب شناب جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں۔ اس نے بہت کچھ کہا، وہ میں اس لیے چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیونکہ کیس دعا زہرا اور ظہیر کا ہے، اگر ہم دعا زہرا اور ظہیر کے کیس پہ رہیں، ہم یوٹیوبر سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور موت نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ دعا زہرا اگر کسی کو انٹرویو دے رہی ہے تو دینے دے، اگر کسی کو نہیں دے رہی تو نہیں دے رہی، اس میں یہ زندگی موت نہ بنائے کہ ہاں اس کے 1 ملین آ رہے ہیں، وہ انٹرویو لے رہی ہے، میں بھی لوں گا یا میں بھی لوں گی تو میرے بھی اس طرح ویوز آئیں گے۔ خدا یوٹیوبر سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی عزت کا، عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیں، اور عزت کا مسئلہ بالکل نہ بنائیں، اور اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ دونوں طرف کے موقف کو لے کے چلیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، جو ابھی چل رہا ہے اس میں یہی چل رہا ہے کہ اب لوگ جو ہیں یوٹیوبر جو ہیں وہ اپنی ذاتیات پہ چیزیں لے چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ مہدی کاظمی صاحب اور دعا زہرا اور ظہیر کا رہا ہی نہیں ہے، اب یہ 2 یوٹیوبرز گروپوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے ایک طرف کیا بات ہو رہی ہے اور ایک طرف کیا بات ہو رہی ہے۔ اب ان دونوں یوٹیوبرز گروپ جو ہیں ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی اوپر عزت اور جیت اور ہار کی جنگ نہ بنائیں اور اس کو سمپل کیس کے طور پہ چلیں۔ میں اب یہاں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پہلے دن سے میں نے جب ظہیر کے دادا کا انٹرویو کیا، ظہیر کے چچا کا انٹرویو کیا، میں یہ تو کلیئر کر دیا کہ وہ گینگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، دعا زہرا کے والد جو ہے وہ دعا زہرا کو واپس لانا چاہتے ہیں، وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، سمپتھیز بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ بالکل دعا نے غلط کیا ہے، بھاگنا نہیں چاہیے تھا، ایک انتہائی کبھی عمل ہے۔ لیکن رات کو دعا کے والد کی جانب سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس کے بعد مجھے اس ویڈیو نے ہلا کے رکھ دیا، جس کے بعد میرے خیال سے یوٹیوبرز کو بھی یہ بات سمجھ جانا چاہیے۔ وہ ویڈیو کیا ہے، پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ زین کے ساتھ اس کی شادی کرے، ہم نہ کبھی
बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फ़ोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। जी आपने वो वीडियो देखी कि बाप सर पे कुरान रख के, कुरान से बड़ी चीज़ नहीं होती। उसने ये कह दिया कि मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं मारा। उस बाप ने अपने सर पे कुरान रख के ये कह दिया कि मैंने अपनी बेटी से शादी की बात ही नहीं की, और उसने कभी मुझे बताया ही नहीं कि मैं ज़हीर से पसंद की शादी करना चाहती हूँ, या ज़हीर का नाम भी लिया हो। दुआ के वालिद ने सर पे कुरान रख के कह दिया कि मैंने कभी भी उसकी शादी किसी के साथ करने का कहा ही नहीं, चाहे वो जैन है या कोई भी नाम है। दुआ ज़ारा के वालिद ने सर पे कुरान रख के कहा कि मैं अकेला अपने वालिद की औलाद हूँ। तो यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने सोचे से पता करवाया, सियालकोट में भी पता करवाया, वहाँ से भी पता करवाया। दुआ के जो वालिद हैं, दुआ के जो दादा हैं, उनकी 2 शादियाँ थी। पहली शादी में सिर्फ ये काज़मी साहब ही हैं, दूसरी शादी में वो बच्चे हैं। लेकिन इसका ये नहीं है कि वो भी भाई हैं। देखिए ना, सुतेले बहन भाई होते हैं, बिल्कुल हम भी मानते हैं, लेकिन ये अपने वालिद की इकलौती औलाद हैं, ये बात क्लियर है। और उन्होंने सर पे कुरान रख के, कुरान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि कुरान को हक में या ना हक में, दोनों सूरतों में उठाना नहीं चाहिए, इतना नुकसान होता है। अब मैं समझता हूँ कि अल्लाह के कहर से हमें बचना चाहिए। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब के वसीले से जो है इस मामले को जल्द अज जल्द अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए, क्योंकि कुरान जब उठ गया ना, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो मेरी यूट्यूबर से भी गुजारिश है कि अपनी अना की जंग ना बनाएं और इसको अपनी ज़ात याद पे मत लें, ठीक है। इसको केस की तरह लेके चलें। ना दुआ ज़ारा ने कुछ देना है, ना दूसरी तरफ से कुछ मिलना है। बस अगर ये व्यूज़ की जंग है तो खुदारा कहीं और से भी आ जाएंगे। अगर अल्लाह आपके चैनल्स को इतनी देर से चला रहा है तो आगे भी चलाएगा, लेकिन इसको अपनी जंग ना बनाए, ताकि आप इतने ना गिरें, हम इतने ना गिरें। मैं अपनी भी बात करूँ कि हम इतने ना गिरें कि हम इस हद तक पहुँच जाएँ कि अपनी ज़ातियात पे बात ले जाएँ और फैमिलीज़ के अंदर की बातों को भी यहाँ घसीटना शुरू कर दें, जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल मज़म्मत हरकत है। मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा ज़ुनैरा माम साहिबा से कि खुदारा इसको दुआ ज़ारा और ज़हीर के सामने जो मुद्दईयत में है काज़मी साहब, उनका केस ही रहने दें, उसको आप इधर उधर लेके ना दें। आपको कमेंट्स आते हैं, मुझे भी कमेंट आए हैं, मुझे भी बदुआएं मिलती थी, मुझे भी सारा कुछ होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं उसको दिल पे ले जाऊं और मैं किसी की फैमिली के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना शुरू कर दूं। ये बहुत बुरी हरकत है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, इसको अपना ज़ाती मसला ना बनाएं, जज्बातीपन में ना आकर बातें करें, जज्बात में आके अपनी यूट्यूब वीडियोस ना बनाएं, जज्बातियत को साइड पे रखें। मैं दूसरी जानब मारिया अली साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी जज्बातियत से हट के अपनी वीडियोस बनाया करें। हारिस भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जज्बातियत के हट से वीडियो बनाएं। इस केस को सिर्फ केस लें, मुद्दई और मुलजम को सामने रखें, उनके मौक़िफ़ लेके आएं, सिंपल ये बात है। और रात को जब दुआ ज़ारा के वालिद की जानिब से वो वीडियो जब मुझे मिलती है जिसमें सर पे कुरान, उसके बाद मैं क्लियर हो चुका हूँ कि दुआ ज़ारा बिल्कुल झूठी है। उसके बाप ने उसको कभी नहीं मारा, क्योंकि कुरान से बड़ा कोई नहीं होता। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कुरान उनका बदला वो ले लेगा। अगर दुआ ज़ारा झूठ बोल रही है तो वही कुरान दुआ ज़ारा के साथ भी वही कुछ करेगा। अब ज़हीर को समझ जाना चाहिए कि उसके बाप ने कुरान उठा लिया। अगर वो ज़हीर मुसलमान है और दुआ ज़ारा भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं ना, तो समझ जाएं कि कुरान के
کا جو اٹھانا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ دونوں طرف ہی اتنا بڑا نقصان اب ہوگا جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بحیثیت مسلم مجھے پتہ ہے کہ اب بہت بڑا نقصان ہو جائے, یا وہ دعا زارا اور ظہیر کی جانب ہوگا یا دوسری جانب ہوگا, نقصان ضرور ہوگا کیونکہ قرآن اپنا رستہ خود نکالتا ہے. اور رستہ ظہیر سے میں اگر میری یہ ویڈیو ظہیر اور دعا زارا سن رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں. اگر ایک اور چیز ہے, سید شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک پیغام دیا تھا کہ میں ظہیر کے ساتھ شادی کروانے کے لیے تیار ہوں, والد سے پوچھے بغیر وہ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے تھے. دعا زارا کو چاہیے کہ شہنشاہ نقوی صاحب سے رابطہ کریں اور دوبارہ اگر وہ آپ کا ظہیر سے شادی کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس معاملے کو یہیں رفع دفع کروائیں. اگر نہیں تو پھر جو آپ کے والد نے قرآن اٹھایا, اب یہ نہ ہو کہ آپ بھی کل کو قرآن اٹھا کے لیں, کیونکہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ ایک میچور لڑکی ہیں, آپ کو بالکل میچور نہیں ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ کیا بات کب کرنی ہے. میں اس بات کا اندازہ لگا چکا ہوں. آپ بہت ہی چھوٹی بچی ہیں. اس طرح دیکھیں اپنی فیملی کے بارے میں اس طرح کی اندرونی باتیں, آپ لوگوں کا معاملہ, آپ لوگ اپنی معاملے کے اوپر بولیں, اپنے بارے میں بتائیں, سارا کچھ بتائیں. اندرونی باتیں لے کے آنے کا مقصد نہیں. اور آپ کے والد نے رات کو قرآن اٹھایا, مجھے لگتا تھا ان کو یہ ویڈیو بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے مجبوراً میں اپنے, کیونکہ نا اس وقت 2 ٹرائل چل رہے ہیں, ایک ٹرائل کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور ایک ٹرائل سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. خدا رہے سوشل میڈیا والے ٹرائل کو ہم بند کریں اور کسی کے گھر کی عزت کو اچھالنے کی بجائے نا ان دونوں کیسز کو سمپل لے کے چلیں. ٹھیک ہے کہ دونوں طرف کے حقائق لے کے چلیں, اپنے اوپر بات نہ لیں, اپنی ذاتیات پہ نہ لیں. نہ تو وہ ظہیر والا گینگ ہے, اگر گینگ ہوتا تو اس طرح ویڈیوز پہ ویڈیوز نہ, انٹرویوز پہ انٹرویوز نہ دے رہا ہوتا. دوسری طرف مہندی صاحب سے بھی میری گزارش ہے, سر وہ گینگ نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کی بیٹی, آپ اپنی بیٹی کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ کس طرح آپ کی بیٹی کر رہی ہے. نہ تو وہ کسی کے دباؤ میں آ کے کر رہی ہے نہ کچھ ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ یار اتنا نیچے گرنا اپنے والد اور والدین کو جو ہے اتنا نیچے گرانا, یار وہ کوئی اولاد ایسا نہیں کرتی. سر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میچور نہیں ہے, اس کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے, اس کی حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے. آپ درگزر کریں اور اس معاملے کو جلد از جلد, سر اس کو جس طرح بھی میں مہندی صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ دباؤ میں نہیں ہے. آپ کی بیٹی جو کر رہی ہے وہ ایک میچور حرکت کر رہی ہے. مجھے اس شدید قسم کا رات کو دکھ ہوا ہے, میں بتا نہیں سکتا. میں اپنے یوٹیوبر سے بھی کہوں گا اس معاملے کو جتنا سیدھا لے کے چلنا چاہیے اتنا ہی سیدھا لے کے چلیں, نہ اس کو ادھر لے کے چلیں نہ ادھر لے کے چلیں, نہ مسالہ لگائیں. تو یہ میری ریکویسٹ تھی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ کیا میں نے یہ باتیں ساری صحیح کی ہیں. اگر صحیح کی ہیں تو پھر دعا زارا اور ظہیر کے بارے میں کون انکشاف کرتا ہے, وہ لاہور میں نہیں ہے اس وقت. وہ اس وقت کہاں ہے اس بات کا مجھے پتہ چلا ہوا ہے, لیکن ابھی تک میں کلیئر نہیں ہوں. جیسے میں کلیئر ہوتا ہوں میں انشاءاللہ ان کے پاس پہنچوں گا. وہ یوٹیوب اپنا چینل بنائے یا نہ بنائے, وہ زنیرہ کو دے نہ دے, میں ان کا انٹرویو ضرور کروں گا. جیسے کرنا پڑے, مجھے پتہ ہے میں نے ان کا انٹرویو کرنا اور میں کر کے دکھاؤں گا. اور مجھے بس پتہ چلنے کہ واقعی وہ وہیں موجود ہے تو میں وہاں پہنچوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا. میں لائیو آؤں گا, تھرو آؤٹ لائیو آؤں گا, ایک چیز کلیئر کروں گا اور معاملے کو وہیں ختم کرواؤں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ دعا زارا کے والد کے ساتھ وہاں ویڈیو کال پہ بات کروں تاکہ چیزیں خراب مزید نہ ہوں. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, والدین کی عزت جو ہے ہمارے والدین بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح عزت کو اچھالنا چاہیے اور اس کو بس یہیں ختم کرنا چاہیے. اور اس معاملے کو اپنی ذاتیات کی بجائے, اپنی عزت کا مسئلہ بنانے کی بجائے اس کو سمپل کیس کے طور پہ لے کے چلنا چاہیے. میری یہی ریکویسٹ ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.